فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر شریعت کو صحیح سمجھتا ہے تو فقیر سمجھتا ہے. تو یہاں پر غریبی امیری کی بات چل رہی تھی. غریب مت سوچا کرو کہ یا رب ہمارے سے ناراض ہے. خدا کی قسم غریبی جتنا بڑا تحفہ ہی کوئی نہیں ہے جتنا غریبی میں رب نظر آتا ہے، امیری میں آتا ہی نہیں ہے. امیر صاحب ایمان کی بات نہیں کر رہا، امیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اس کی اور بات ہے. غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، امیر ہونا بھی جرم نہیں ہے. اللہ قرآن میں اس بات کا اعلان فرما رہا ہے، وضاحت کی جا رہی ہے کہ غریبی، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جہنمی یہ کہیں گے، ایک ہم سجدہ نہیں کرتے تھے، دوسرا ہم غریبوں کو کھانا. آج ایک فیصلہ تو کریں، میں وعدہ تو نہیں لے رہا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہے وہ کم از کم عید پہ کسی غریب کے گھر میں جا کے راشن پکوا دے گا. مجھے نہیں دینا، اس مدرسے میں بھی نہیں دینا، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں. آپ کسی کو عید والے، اب تو چاند رات کو اٹھنا نا، تو کسی غریب کو جا کے دے کے آئیں گے نا آپ انشاءاللہ. چلو اگر راشن نہ دے کسی غریب کے گھر میں جا کے یار 2 جوڑے کپڑوں کے دے کے آ جاؤ گے نا. ابھی تو اب یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹیلی فون کا سسٹم سارا چل رہا ہے، اپنے گھر والوں کو کہہ دو کسی غریب کو ایک جوڑا کسی بچے کو بھی لے دیں، کیا جائے گا. خدا کی قسم غریب بندہ خود تو بھوکا رہ لیتا ہے، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے مانگتے ہیں نا، پاپا میں نے دودھ پینا ہے، میں نے روٹی کھانی ہے، میں نے کپڑے پہننے ہیں، ماں باپ سے وہ برداشت نہیں ہوتا. اور اگلی بات بھی سنیں، جو غریب کو کھانا کھلائے گا، غور سے سننے والی بات ہے، جو غریب کو کپڑا پہنائے گا، جو غریب کی مدد کرے گا، میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے یہ پکی بات کہتا ہوں، رب اس کی نسل میں سے کسی کو غریب نہیں رہنے دے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ امیر ہو جاؤ تو غریبوں کی مدد کیا کرو. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش برین پر. آگے انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا. بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اللہ کا فرماتا کیا ہے میرے بندے، اب تو بڑی باتیں کرتا ہے، اب تو بڑی باتیں کرتا ہے. ایسا زمانہ بھی تھا، ایسا وقت تھا جب تیرا وجود، تیری کوئی حیثیت، تیری وجود، تیرا کوئی تصور ہی نہیں تھا. پیدا ہونے سے پہلے تیرا کوئی تصور نہیں تھا. وہ جب تو ماں کے پیٹ میں بھی گیا تو اس وقت بھی میری شان قدرت میں تجھے جو بھی بنا دیتا. تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، لیکن میں نے تجھے اتنا اچھا بنایا، اور میں نے تجھے بنایا. اب تو کہتا ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ. تو میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو میرے سے نہیں ڈرتا، تو میرے سامنے گریازانی نہیں کرتا، تو میرے سامنے نہیں روتا، جبکہ تیرا تو وجود ہی نہیں تھا، تو پھر بھی تجھے شرم و حیا نہیں آتی تجھے. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے تیری اوقات ہی کچھ نہیں، تیری تو حیثیت ہی کچھ نہیں تھی. قرآن کی آیت بھی سن لیں، یہ رکوع نمبر 1 ہے، آیت نمبر بھی 1 ہے اس کے. آگے میں ایک ایک آیت صرف پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے. زمین کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹنے والی، تمہارے زندہ اور مردوں کو. زمین دیکھیں کیا ہے، زمین زندہ کو بھی اندر سمیٹ لیتی ہے، مردوں کو بھی. لیکن زمین دیکھیں کیسی ہے. اللہ. اچھا زمین کے کان ہیں، زمین کے کان نہیں ہیں، لیکن کمال بات دیکھیں ذرا، آپ کوئی بندہ مر جائے اور 4 بندے مل کے بیٹھ کے، اچھا یہ تو بتائیں اگر مردے کو زمین میں دبا دیا جائے تو 2 4 6 گھنٹے بعد اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ اور بولو تو صحیح یار، بدبو آتی ہے، اس کا حشر نشر ہو جاتا ہے. لیکن زمین سے کہا جائے کہ زمین یہ ہم تیرے پاس امانت رکھ رہے ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بتائیں. ہم تیرے پاس
امانت رکھ رہے ہیں، تو نے اسے چھیڑنا نہیں ہے۔ زمین اس کو ایسے رکھتی ہے جیسے بندے کو فریز کیا ہوتا ہے۔ اللہ، اس کے اندر سے بدبو تو بعد کی بات ہے، اس کا کفن میلا نہیں ہونے دیتی۔ اچھا مجھے یہ تو بتائیں، اگر 4 بندے مل کے زمین کو سمجھائیں تو زمین کو سمجھ آ جاتی ہے، ان میں سے اللہ کا ولی بھی کوئی نہ ہو، 4 بندے سمجھائیں تو زمین کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک بات تو مجھے بتلائیں، اگر کوئی اللہ کا ولی زمین کو سمجھائے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی؟ اس لیے میرے بھائی ہمیں فکر اس بات کا ہونا چاہیے کہ ہم نے آخرت میں ایک دن اس ظاہری دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ آج 11:30 ہو گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی، موقع دیا تو کل ضرور انشاءاللہ تعالی بقیہ سبق ہم پڑھیں گے۔ آج کا سبق کچھ باقی ہے، 2 صورتیں کل انشاءاللہ ملا کے پڑھیں گے۔ دیکھیں آج کون سی رات ہے پھر بتائیں بابا جی؟ 1 رات باقی رہ گئی، 1 رات باقی ہے، اور سوچو کہ ابھی بھی ہمارا نام شامل نہیں ہے۔ سوچنے والی بات ہے، اگر ابھی بھی ہماری بخشش نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میرے بھائی کوشش کریں کہ یہ جو دن باقی رہ گیا نا، پہلے دن آپ سے میں نے کیا کہا تھا؟ 21ویں 23ویں 25ویں، اور آج کیا ہے پھر بتائیں میرے بھائی؟ 25ویں آ گئی، اور رمضان بھی الوداع ہو گیا آج سے۔ رمضان کی بابرکت گھڑیاں بھی وعلیٰ آلِ سیدنا مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ اے مالکہ، یہ جتنے بندے تیرے بیٹھے ہیں اللہ، یہ ظہر سے مسلسل تجھے راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، زندگی تیری حکم عدولی میں گزار دی، ساری زندگی تیرا کھا کے تیرے ہی نافرمانی کرتے رہے، ساری زندگی تیرا کھا کے تیری حکم عدولی کرتے رہے۔ اللہ ہم نے تو کسی غریب کو کھانا بھی نہیں کھلایا، اللہ سجدوں سے بھی ہم جلال، تو نے پھر ہمارے جیسے گندوں کو اپنے گھر میں بٹھا لیا۔ مالک اب تو ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں نا، سنیا اے مولا، اے پروردگار، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، اے خطاؤں پہ پردے ڈالنے والے، اے رب ذوالجلال، اے میرے مالک، اے مالک و مولا، اے رب ذوالجلال، اے میرے مالک، اپنی رحمت کا صدقہ ہم پہ کرم کر دے تو۔ اللہ ہم جانتے ہیں بڑے گناہگار اور سیاکار، ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزر گئی، تیرا ہی کھاتے رہے، تیری کی تیری نافرمانی کرتے رہے، اللہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہے۔ اللہ پاک دیکھ مالک، اب تو ہم ندامت کے لیے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ تیرا تو اعلان ہے کوئی بندہ جب نادم ہوتا ہے تو مجھے ندامت کرنے والا بڑا پسند ہے۔ اے مالک و مولا، سارے بندے تیری بارگاہ میں یہاں پر ندامت کرنے کے لیے تیرے گھر میں بیٹھ گئے، آ کے تیرے گھر میں دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہیں تیرے گھر میں مالکہ، صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ تو راضی ہو جائے۔ اے مالک و مولا، اپنی رحمت پاک کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اللہ سچی توبہ نصیب فرما، اللہ توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اے مالک توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا الہی، تو تو رحیم اور کریم ہے، تو تو غیروں کو بھی معاف کر دیتا ہے، تو تو تیرے نام ماننے والے جو ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ یہاں تو سارے تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں نا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ مالک تیرے بندے تیرے مہمان بنے ہیں، مہمان کا اللہ مہمان کا تو رتبہ بڑا ہوتا ہے نا، لوگ تو مہمان کے سامنے کھانے پیش کرتے ہیں،
اے مالکہ دیکھ تو ہمیں کھلاتا بھی اور پلاتا بھی اللہ پاک